السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مورنگا فوڈ لودرا حکیم محمد اسماعیل آج طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ بہترین علاج ہے، یعنی کہ یہ تو آپ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوٹی سی بھی ہو اس میں بھی کمال درجے کی شفا بھی ہے، ثواب بھی ہے اور ہماری نجات بھی ہے۔ آج ہم بات کریں گے خوشبو کے بارے میں اور سرما کے بارے میں۔ خوشبو کا استعمال طب نبوی میں اور جو حیات مبارکہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں اس کا بہترین مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی خوشبو کو بڑا پسند فرمایا ہے، اور جو سرکار دو عالم کی ذات مبارک ہے وہ تو بذات خود سراسر خوشبو تھی۔ ایک صحابی کا قول ہے، فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کمی پیش معاف فرمائے کہ ہم ہمارے نبی پر بھی خوشبو سے ان کو پہچان جاتے، جدھر ہو جاتے اس راستے سے خوشبوئیں آتی تھی۔ اور جو روز فلیور ہے، گلاب ہے، یہ مشابہ ہے، بلکہ وہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینہ مبارک کی خوشبو۔ خوشبو کے ذریعے، سرما کے ذریعے بے شمار بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ عمدہ جو خوشبو ہوتی ہے وہ بھی روح کی غذا ہے، جیسے قرآن پاک ہے، ذکر اذکار ہے اور نیک اعمال ہیں، یہ ہمارے روح کی غذائیں ہیں۔ اس جو عمدہ خوشبو ہے یہ بھی روح کی غذا ہے، اور انسان کے لیے سواری ہے، اور خوشبو بہترین عبادت بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور اس کے لیے علاج بھی کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس کو خوشبو پیش کی جائے تحفہ، اسے یہ کہ وہ واپس نہ کرے، کیونکہ وہ سب سے بہتر خوشبو ہے ہلکے محمل والی، ان کے جس کو خوشبو کا تحفہ دیا جائے وہ فوری پسند کرے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو خوشبو پیش کی جائے وہ اسے واپس نہ کرے، اس لیے کہ یہ اچھا اور ہلکا تحفہ ہے اور خوشبو بھی عمدہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہے، اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند فرماتا ہے، پاکیزہ ہے، پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے، کریم ہے، کرم کو پسند کرتا ہے، سخی ہے، جود و سخا کو پسند کرتا ہے، لہٰذا اپنے صحنوں اور آنگن کو صاف و شفاف رکھو اور یہود کی طرح مت ہو جاؤ کہ وہ اپنے جو گھر کا کوڑا تھا وہ گھر کی ایک نکڑ میں جمع کرتے تھے۔ اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ جو کوڑا ہے وہ گھر میں جمع نہیں کرنا چاہیے 2 دن 3 دن 4 دن، اس سے بے برکتی آتی ہے، نحوست آتی ہے، بیماری آتی ہے، اسیب آتے ہیں۔ جو یہود و نصارہ کا قول تھا، کام تھا کہ کوڑا گھر میں باسکٹ میں جمع کریں، ڈرم میں، جب وہ ڈرم فل ہو جاتا پھر اس کو جا کے باہر پھینک آتے، یہ منع فرمایا گیا اسلام میں۔ اور اس میں خوشبو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پسند فرمائی ہے وہ خوشبو 2-3 قسم کی خوشبوئیں ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔
اور فرمایا خوشبو جو ہے خیال کو پاک کرتی ہے، خوشبو روح کو پاک کرتی ہے، خوشبو غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے، اور جو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، اور ان کو خوشبو بڑی پسند ہے، اور جو برے بادمال والے جنات ہیں، نقصان والے جنات ہیں، ان کو لیے یہ روک ہے کہ وہ اس سے ڈرتے ہیں خوشبو سے۔ فرشتے خوشبو والی جگہ پہ جاتے ہیں، اور جو جنات ہیں، جو شیاطین ہیں، وہ خوشبو سے ڈرتے، خوشبو سے دور رہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم سب کو اپنے دامن کو صاف رکھیں، گھر کو بھی اور اپنے آپ کو بھی، اور خوشبو لگائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سکہ نامی یہ خوشبو تھی جس کو آپ استعمال کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح طور پر ثابت ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر اللہ کا حق ہے، ہر مسلمان پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ ہر ہفتہ کے بعد جمعہ کے دن غسل کرے اور خوشبو میسر تو خوشبو لگائے۔ پھر فرمایا کہ 3 چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں اس قوم میں، اس دنیا میں: عورت، مسواک اور خوشبو۔ ہر خوشبو لگانے والے بندے کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ خوشبو کی خاصیت یہ ہے کہ فرشتے اسے پسند کرتے ہیں، شیاطین اسے ناپسند کرتے ہیں، اور خوشبو لگانا بھی سنت ہے، خوشبو دینا بھی سنت ہے، خوشبو لینا بھی سنت ہے۔ اور بہترین خوشبو جو ہے لگانے کے علاوہ جو خوشبو ہے وہ ہے کردار کی خوشبو۔ ہم اپنے کردار کو ایسا پاکیزہ بنائیں، ایسا معطر مطہر بنائیں کہ ہمارے کردار کی خوشبو لوگوں تک جائے۔ سرما ایک ایسا علاج ہے جو کہ آج ہماری آنکھوں کی بہت زیادہ بیماریاں بن چکی ہیں۔ کالا موتیا، سفید موتیا، نخونہ، پڑوال، پردے، شردے، یہ وہ بڑی بیماریاں ہیں۔ اور اس کی 2 وجوہات بڑی خاص ہیں۔ بیماری بھی ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کمزوری ہے، پٹھوں کی کمزوری ہے۔ اس کی 2 وجوہات بڑی خاص ہے کہ ایک ہماری آنکھیں غلط استعمال ہوتی ہیں۔ جیسے بزرگ فرماتے ہیں کہ غیر محرم کا جو جلال ہے وہ آنکھ کے نور کو مدھم کر دیتا ہے، جب نظر بدلتی ہے تو نظارہ بدل جاتا ہے۔ ایک ہماری نظر کی خرابی کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو نظر وہ ٹھیک نہیں ہے، بری نظر ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم سرما نہیں لگاتے۔ سرما بے شمار بیماری سے شفا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے وقت مشک آمیز سرما لگانے کا حکم دیتے تھے، اور فرمایا روزہ دار اس سے اجتناب کرے۔ روزہ دار خوشبو نہ لگائے، خوشبو والی وہ تھی، وہ سرما تھا جو فرمایا۔ یہ حدیث پاک ہے حضرت ابو داؤد کی، اور اس کو روایت کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن نعمان، روایت کرتے ہیں کہ روزہ دار جو ہے وہ سرما نہ لگائے۔ عبداللہ ابن عباس ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی جیسے آپ 3 بار ہر آنکھ میں سرما لگاتے تھے، 3 بار روزانہ ہر آنکھ میں سرما لگاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سرما لگاتے تو دائیں آنکھ میں 3 بار لگاتے اور اسی سے شروع کرتے اور اسی پر ختم کرتے، بائیں آنکھ 2 بار لگاتے۔ ٹھیک ہے، جو الٹی آنکھیں 2 بار لگاتے اور سیدھی آنکھ 3 بار لگاتے تھے۔ اور جو شخص سرما لگاتا ہے
وہ مجھے محبوب ہے، میں اس کو پسند کرتا ہوں، حدیث پاک ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دونوں آنکھوں کی نسبت طاق مراد ہے یا ایک میں 3 بار دوسری میں 2 بار، یا ہر آنکھ کے اعتبار سے طاق بار ہے؟ یعنی کہ جو سیدھی آنکھ ہے اس کی نظر زیادہ ہوتی ہے اور اس کی دیکھ بھی دور تک جاتی ہے۔ حکمہ کرام کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ ایک نظر کم ہوتی زیادہ ہوتی ہے، اور سیدھی آنکھ میں ہمارے نبی پاک زیادہ سرما لگا کے کہتے تھے کہ یہ زیادہ طاقتور ہو۔ بارہ لگانا چاہیے، ہم تو کبھی نہیں لگاتے۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی مکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسمد کو بطور سرما استعمال کرو کہ وہ ایک پہاڑ ہے، مکے اور مدینے میں یہ سرما آسانی سے مل جاتا ہے۔ اسد بھی کہتے ہیں، اسمد بھی کہتے ہیں، اسد بھی کہتے ہیں۔ مکے میں اکثر یہ سرما مل جاتا ہے۔ بعضوں کا جو زیارتوں کے لیے گاڑیاں لے جاتے ہیں وہ گاڑیوں میں بھی یہ سرما سیل کرتے ہیں۔ یہ آنکھوں کو جلا بخشتا ہے، پلکوں کے بالوں کو اگاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، اس لیے یہ سرما پلکوں کو گہری کرتا ہے اور علیشوں کو ختم کر کے آنکھ کو نور بخشتا ہے، وہ سرما جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اور تمہارے سرموں میں سب سے بہترین سرما کیا ہے؟ اسمد، اسود بھی ہے، اسمد بھی ہے، جو آنکھوں کو جلا بخشتا ہے، پلکوں کو اگاتا ہے۔ ناظرین، یہ 2 چیزیں ہیں، خوشبو اور سرما۔ ہم نے اس کو لگانا چھوڑ دیا، یہ اس لیے ڈراپ استعمال کرتے ہیں۔ اگر آج بھی ہم اس سنت کو زندہ کرنے والے بن جائیں، ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب بھی ملے گا اور ہمیں شفا بھی ملے گی۔ ہر بندہ روزانہ 3 بار نہیں، 2 بار نہیں، کم از کم 1 بار تو سرما ڈالے۔ یہ بھی خرچہ نہیں۔ ڈراپ آنکھوں کے 4-4 ہزار کے ڈراپ آتے ہیں، بڑے بڑے مہنگے مہنگے ڈراپ ہیں، وہ ہم آنکھوں کے استعمال کے لیے لگاتے ہیں، لیکن سرما کیوں نہیں لگاتے؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا بھی طب نبوی میں یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم واپس اس سنت پہ آئیں تاکہ ہمیں شفا بھی ملے، ثواب بھی ہو۔ آپ ہماری رہنمائی فرمایا کریں، دلجوئی بھی کیا کریں، ہماری ویڈیو کو واچ کریں، دوستوں کو بھی شیئر کیا کریں، تاکہ طب نبوی کے حوالے سے کوئی اگر آپ کے پاس کوئی بات ہوتی ہے وہ بھی آپ ہمیں بتائیں، جو ہمارے پاس ہے ہم آپ تک پہنچائیں گے، تاکہ یہ پوری امت، ہر مرد مومن مسلمان اپنے نبی کے طریقے پہ آ جائے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی اپنے حکموں میں اور اپنے نبی کے طریقے میں رکھی ہے، اور یہ طریقے جب تک ہماری زندگی میں نہیں آئیں گے ہمیں شفا نہیں مل سکتی۔